السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ذات شرک کی اقسام اور اس میں سے پہلی دو قسمیں ذات میں شرک اور صفات میں شرک، یہ دو قسمیں پڑھی تھی۔ تو ایک قسم رہ گئی تھی صفات کے تقاضوں میں شرک، آج ہم اس کے متعلق پڑھیں گے۔ اور صفات کے تقاضوں میں شرک کہ اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے، ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے پیشانیاں جھکائی جائیں، حقیقی اطاعت و محبت کا صرف اسی کو حقدار سمجھا جائے، اور یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے، اقتدار اعلیٰ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قوانین پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا کوئی قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی صفات بڑی عظمت والی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، پچھلے ہفتے ہم نے جو ہے وہ ان صفات کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ اللہ بڑی عظیم صفات کے مالک ہیں۔ اب ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی یہ صفات ہیں صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، صرف اسی کو خالق حقیقی مانا جائے، وہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ پیشانی اگر جھکانی ہے تو اس ہستی کے سامنے جھکائی جائے کہ جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام دیا اور اس نظام کو چلایا اور اس نظام میں انسان کے لیے ہر طرح کی سہولت رکھی۔ اس ہستی کی عبادت صرف اور صرف وہی ہستی ایک ہستی ہے کہ وہ عبادت کا حق رکھتی ہے، لہٰذا صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اور اسی کو کارساز مانا جائے، کام بنانے والی ذات اسی کو مانا جائے۔ یہ جتنے بھی کام بنتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، اگر اللہ کام بنانا چاہے تو کام بنتے ہیں، اگر اللہ کام نہ بنانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے کام نہیں بنا سکتی۔ ایک ہستی اللہ رب العزت کی ذات ہے جو جب چاہے جیسا چاہے جو چاہے کر سکتی ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، قادر مطلق ذات ہے۔ تو ہمارے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ساری دنیا کے انسان، ساری کائنات کے انسان مل کر نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری کائنات کے انسان مل کر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر اللہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہے اور ساری کائنات کے انسان مل کر ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری کائنات کے انسان مل جائیں ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اثر قادر مطلق ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب تک فائدہ اس کی طرف سے ہمارے اختیار میں نہیں لکھا ہوا، ہمارے مقدر میں نہیں لکھا ہوا، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت ہمیں فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو فائدہ دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، نقصان دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہم پر جو بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے یا نعمت آئے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہے عزت دے دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ یخرج الحی من المیت، مردے سے زندہ کو نکالے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے سے زندہ کو نکالے۔ وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ان تمام کی تمام صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اپنے رب کی عبادت میں کسی غیر اللہ کو، کسی دوسرے کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ یہی ایک مسلمان کی صفات ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ آگے عبادت کے کچھ طریقے ہیں
इबादत का एक तरीका ये भी है कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। अब शुक्र की एक सूरत क्या है? शुक्र की एक सूरत ये है कि खुलूस दिल से उसका शुक्र बजा लाए। और शुक्र सिर्फ ये नहीं है कि ज़ुबान से कह दिया या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये एक शुक्र का तरीका है, ये भी शुक्र का एक तरीका है, लेकिन ये असल तरीका नहीं है। असल तरीका शुक्र का क्या है? असल तरीका ये है कि बल्कि इसकी हकीकी सूरत ये है कि अपनी इबादत और बंदगी का रुख सिर्फ अल्लाह की ज़ात की तरफ फेर दिया जाए और गैरुल्लाह की इबादत और बंदगी का अपनी अमली ज़िंदगी में कोई शायबा तक न रहने दिया जाए। ये असल तरीका है शुक्र का कि जिस ज़ात ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, अब उसका शुक्रिया कैसे अदा किया जाए कि उस ज़ात की इबादत की जाए, उस ज़ात की बंदगी की जाए, उस ज़ात के सामने पेशानियाँ झुकाई जाए, उस ज़ात को इबादत के लायक समझा जाए। ये असल तरीका है शुक्र का। और अल्लाह का उसूल है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। ये तो अल्लाह खुश होते हैं जब कोई बंदा शुक्र करता है तो अल्लाह खुश होते हैं, बल्कि जिस नेमत पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाए अल्लाह उस नेमत का हिसाब नहीं लेते। एक हदीस मुबारक में एक वाक़या लिखा हुआ है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक़्त जो है वो अपने घर से बाहर निकले तो देखा बाहर अबू बकर और उमर खड़े थे। एक दूसरे से पूछने पर मालूम हुआ, दूसरे भी कहने लगे, हज़रत अबू बकर भी कहने लगे कि दोपहर का वक़्त है, भूख बहुत लगी है, इसलिए घर से निकल आया, शायद कोई जो है वो खाने का इंतज़ाम हो जाए। हज़रत उमर से पूछा खैरियत से आए हो? हज़रत उमर कहने लगे भूख बहुत लगी है। बाहर आया, देखा कोई इंतज़ाम हो जाए खाने का, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ों में मेरी जान है, मैं भी सिर्फ इसी गरज से निकला हूँ कि भूख बहुत लगी है, घर में खाने को कुछ नहीं है, तो सोचा बाहर जाऊँ ताकि कोई इंतज़ाम हो जाए। ये इस्लाम का इब्तदाई ज़माना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा पर माली मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए ये तीनों सहाबा मिलकर इन्होंने मशवरा किया और मिलकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि मेज़बान रसूल भी थे, इनके घर में गए और इनके घर में जो है वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी घर में नहीं थे, वो करीबी घर के करीब ही एक बाग था और उस बाग में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी जो है वो खजूरें तोड़ने के लिए गए हुए थे। उनकी बीवी को पता चला, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा, उनको पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जो है वो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर वो यहाँ पर हमारे घर में आए हुए हैं। तो उन्होंने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को इत्तला की कि मेहमान आए हुए हैं। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी से बाग से कुछ खजूरें तोड़ी और उन जो है वो उनमें कुछ कच्ची और कुछ पकी खजूरें थी, वो जल्दी में तोड़ के ले आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दस्तरखान लगाया, खजूरें पेश की, बकरी का एक बच्चा था उसको ज़िबा किया और ज़िबा करके जो है वो उसका गोश्त बनाया और गोश्त बना के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खाना नोश फरमा रहे थे, आपने जो है वो गोश्त का एक टुकड़ा एक रोटी पर रखा और फरमाया अबू अय्यूब अंसारी से फरमाया जाओ ये हमारी बेटी फातिमा के घर दे आओ, कई दिन से उसने ऐसा खाना नहीं खाया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही वो नेमतें हैं जिनके मुताल्लिक क़यामत वाले दिन जो है वो अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान हुए, अल्लाह के रसूल कई दिनों बाद तो हमें खाना मिला है, कई दिनों से हम भूखे हैं, कई दिनों बाद हमें खाना मिला है, क्या इन नेमतों पर भी अल्लाह हिसाब लेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, इन नेमतों पर भी हिसाब लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई शख्स ये दुआ पढ़ ले, खाने के बाद ये दुआ पढ़ ले तो अल्लाह उससे उस नेमत का हिसाब नहीं लेगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ बताई अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनअमा अलैना फ़अफ़ज़ल, यानी जो खाने के बाद अल्लाह की नेमतों पर शुक्रिया बजा लाए अल्लाह उससे उस नेमत का हिसाब नहीं लेता। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है वो अल्लाह की इबादत और बंदगी इस अंदाज में करें कि अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें और शुक्रिया अदा करते हुए हकीकी इताअत और मोहब्बत का सिर्फ उसी को हकदार समझा जाए, उसके अलावा किसी और को हकीकी इताअत और मोहब्बत का हकदार ना समझा जाए। हमें इस बात का खूब ख्याल रखना चाहिए, शिरक सिर्फ यही नहीं है कि पत्थर या लकड़ी के बुत बना लिए और उनकी पूजा कर ली, बल्कि ये भी शिरक है कि हर छोटी बड़ी हाजत को पूरा करने के लिए अल्लाह के सिवा किसी और से लौ लगाई जाए कि छोटी सी को परेशानी आ गई, कोई छोटा सा मसला बन गया, फौरन भाग खड़े हुए, अल्लाह के बारे में ख्याल नहीं आया बल्कि गैरुल्लाह के बारे में ख्याल आया, बीमार हो गया, चाहिए तो ये था कि दवाई लेता, लेकिन दवाई को सुन्नत समझ
سمجھ کر لیتا اور اصل صحت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا. لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ بیمار ہوتے ہیں یا کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ بھی شرک کی صورتیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اس خالق کی طرف رجوع کریں جو ان بیماریوں کا خالق ہے, جو ان مصیبتوں کا خالق ہے. وہی ہم سے ان مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے. اس لیے ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت کے لیے بھی اللہ کے سامنے جو ہے وہ جو صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ انہیں نمک کی ضرورت بھی ہوتی تو وہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے تھے, اللہ سے مانگتے تھے. ہمیں بھی کوئی مسئلہ آئے, کوئی پریشانی آئے, کوئی بھی چھوٹی بڑی حاجت ہو تو اللہ سے رجوع کیا جائے, اللہ سے مانگا جائے, اسباب کو اختیار کیا جائے. اسباب کے درجے میں اسباب کو چھوڑا نہ جائے بلکہ اسباب کو اختیار کیا جائے. یہ تو اللہ کا حکم بھی ہے. اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اصل خالق, اصل مالک, اصل رازق اللہ کو تسلیم کیا جائے, صرف اسی کی عبادت کی جائے. اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت جو ہے وہ ایک مسلمان کو زیبا نہیں دیتی. اللہ بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو میرے پاس شرک کر کے آئے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا, اس کے علاوہ میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا. یہ تو اللہ کا اصول ہے, اللہ کا قطعی فیصلہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس شرک جیسی بڑی بیماری سے بچ جائیں تاکہ جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہمارا دامن شرک جیسی بیماری سے پاک ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے. اللہ کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے گا. تو عزیز طلبہ, یہ شرک کی تیسری قسم تھی صفات کے تقاضوں میں شرک. اس پیچھے ہم نے 2 قسمیں پڑھی ہیں, ذات میں شرک, دوسری صفات میں شرک, اور یہ اس کی تیسری صورت ہے صفات کے تقاضوں میں شرک. ان تینوں جو ہے وہ تعریفوں کو یاد کر لیں, اپنے پاس لکھ لیں. یہ لانگ سوال بھی ہے اور شارٹ کے طور پر بھی یہ پوچھا جاتا ہے. مختصر سوالات میں بھی یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ ذات میں شرک سے کیا مراد ہے, صفات میں شرک سے کیا مراد ہے, صفات کے تقاضوں میں شرک سے کیا مراد ہے, یا پھر جو ہے وہ شکر کی حقیقی صورت کیا ہے. تو یہ کچھ شارٹ کوسچن بھی ہیں. اسی طرح جو ہے وہ شرک کا آغاز کیسے ہوا, یہ کچھ سوالات ہیں, مختصر سوالات ہیں. اور یہ لانگ سوال بھی ہمارا مکمل ہو گیا کہ شرک کا آغاز کب اور کیسے ہوا, شرک کی اقسام اور شرک کی مذمت. قرآن آیات کی روشنی میں اس پر مفصل نوٹ لکھیے. یہ سوال بھی جو ہے وہ اس کا جواب بھی ہم نے مکمل یاد کر لیا ہے. امید ہے یہ باتیں جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں.